فرینڈز آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایسی بیویاں جو اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو، اپنے ہسبینڈ کو تکلیف دیتی ہیں، ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتی ہیں، تو ان کے لیے کیا سزا ہے، تو آخرت میں ان کے لیے کیا سزا ہوگی۔ تو ایسی خواتین حضرات اپنے ہسبینڈ، اپنے میاں کو تکلیف نہ دیں، ورنہ ان کے اوپر یہ گناہ صادر ہو جائے گا تو جس کی وہ سزاوار ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ایسی نیک اور فرما بردار عورت کے بیوی کے بارے میں بتاؤں گا جس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے جس دروازے سے چاہے انہیں داخل کر دے، وہ جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے وہ داخل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ویڈیو کو شروع سے لاسٹ تک لازمی واچ کیجیے گا۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اپنے میزبان کا سلام قبول ہو۔ فرینڈز ہمارے ہاں اکثر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بعض عورتیں، بعض بیویاں ایسی ہیں جو اپنے خامدوں کو بلیک میل کرتی ہیں، انہیں تکلیف دیتی ہیں، انہیں اپنے انڈر کنٹرول رکھتی ہیں اور انہیں رن مریض بنا کر رکھتی ہیں، جس سے وہ اپنے میاں کو طرح طرح کی تکالیف سے ہمکنار کرتی ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتی ہیں۔ لیکن ان کا میاں مجبور ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے، کسی نہ کسی مجبوری کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو وہ اسے طلاق دے سکتا ہے، نہ ہی اس کے آگے زبان درازی اور نہ اسے مار پیٹ اس پہ تشدد کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسی مجبوریوں میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ان کی بیویاں ان سب چیزوں کا، اس کی شرافت کا اور اس کے صبر کا امتحان لے رہی ہوتی ہیں، ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں تکلیف پہ تکلیف دے رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی بیویاں جو اپنے مردوں کو، اپنے ہسبینڈ کو تکالیف میں مبتلا کرتی ہیں، انہیں تکلیف دیتی ہیں، تو ان کے بارے میں بیان ہے، ارشاد ہے جو یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنتی حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، یعنی کہ اس شوہر کی، جو شوہر ہے جو اسے دنیا میں ہوا ہوتا ہے، تو جنتی جو بیوی ہے اس شوہر کی، وہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس پہنچ جائے۔ تو اس طرح جنتی جو حور ہے اسے بددعا دیتی ہے اور اپنے میاں کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو لہذا ایسی عورتیں اپنے آپ کو بربادی سے بچا لیں، اپنے شوہروں پر، اپنے ہسبینڈ پر ظلم و ستم نہ کریں، ان کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ دوستو اس کے علاوہ میں نیک اور فرما بردار عورت کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنے میاں کی اس قدر فرما بردار اور خدمت گزار ہوتی ہیں کہ ان کا میاں ان سے خوش ہوتا ہے، تو اپنے میاں کی خاطر وہ تکالیف برداشت کر لیتی ہیں بہت سلیقے سے، اور کم انکم میں بھی اپنے میاں کے گھر بار کو چلا رہی ہوتی ہیں، تو پیسے کے لحاظ سے اپنے میاں کو تنگ نہیں کرتی، اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں میں اپنے میاں کی بےعزتی انہیں دیتی ہیں، نہ ہی اس کی خامیاں بیان کرتی ہیں، بلکہ جو اس کا میاں جیسے جیسے کہتا ہے اس کے کہنے پہ عمل کرتی ہیں، شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے میاں کی ہر ایک بات کو فالو کر کے اس کی فرما برداری کرتی ہیں، اور ان کے ہر ایک حکم کو، ہر ایک کام کو بجا لاتی ہیں، ہر ایک کام سر انجام دیتی ہیں، جس سے ان کو کل قیامت کے دن یہ نیک صلہ ملے گا کہ جو نیک اور فرما بردار عورت کا صلہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب ایک عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی زنا نہ کرے، زنا سے بچی رہے، اپنے شوہر کی بات مانے، تو روز محشر ایسی عورت کو کہا جائے گا کہ جنت کے اس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، یعنی کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو خواتین حضرات دیکھا آپ نے کہ ایسی عورت کا کیا مقام ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں وہ چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ تو لہذا میری خواتین سے درخواست ہے کہ جو یہ بیان کیا گیا ہے ان اعمال کو اپنے میں لائیں، ان کو اپنائیں اور اپنی زندگی دنیا کی بھی سنوار لیں اور آخرت میں بھی جنت کو پا لیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے میں ایک اور بات یہاں عرض کرتا چلوں جو کہ حدیث شریف میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے مل کر اپنے شوہر سے اس کا حلیہ یعنی اس کی پیاری صورت بیان نہ کرے، حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ ایسا شوہر میں نہ دل میں پیدا ہو جائے کہ جیسے وہ دیکھ رہا ہے۔